الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. حاضرین گرامی، گزشتہ کئی ہفتوں سے غزوہ بدر کے تناظر میں ہم نہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سابقون الاولون کے کردار کو، ان کے ایمان کی پختگی کو، دین کے لیے اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دینے کے انتہائی اعلیٰ مخلصانہ جذبے کو جان رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی ہیں، پیشین گوئیاں، خبریں، پھر اس کا ویسے ہی جیسے آپ نے پہلے خبر دی واقع ہونا، جیسے بدر کی رات میں آپ کا کہنا کہ فلاں مقام پر فلاں پچھاڑا جائے گا، فلاں مقام پر فلاں کو قتل کیا جائے گا، اور دوسرے دن ویسا ہی واقعہ رونما ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار یہ بات دہرانا، سیہزم الجمع ویولون الدبر. صحابہ کرام کے لیے جہاں تسلی کا سامان تھا کہ جب زبان رسالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جتھا لشکر جو مسلمانوں کے خلاف میں آیا ہے یہ شکست اور ہزیمت سے دوچار ہوگا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا، جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو ایسا ہونا ہی ہے اور ایسا ہی ہوا. اس طرح کی جتنی باتیں اور روداد ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیلیں ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید کی بات. پھر بدر کے پہلے اور واقعے کے درمیان اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی نگرانی، حفاظت، مدد، رہنمائی، یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیلیں ہیں اور ہمارے اور آپ کے لیے عبرت، سبق اور ہدایات کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب بدر بارش برسائی، مسلمانوں کے لیے تسلی کا انتظام فرمایا، ان کے علاقے کی، ان کے حصے کی زمین کو مضبوط بنایا، اور سامنے والوں کی زمین کو بھری تھی، کیچڑ والی دلدلی بنا دیا جس میں چلنا لڑنا مشکل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے لیے پہلے سے کسی منصوبے کے بغیر حالات کو اس طرح سے ہموار کیا کہ اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نیت کا اور ارادے کا دخل نہیں تھا. پہلے بھی یہ گزرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ بتایا کہ ہمارے ہاتھ سے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ نکل چکا اور اب سامنا ہونا ہے ابو جہل کے ایک بڑے لشکر سے، تب بعض مسلمانوں کو کچھ لمحوں یا کچھ دیر کے لیے کراہت بھی محسوس ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ بھی کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ. سورہ انفال کی ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن کا خطبے میں تذکرہ نہیں ہو سکا اور شاید ہو بھی نہ سکے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. قرآن کی ایک مکمل صورت میں بیشتر حصہ اس غزوے کے ارد گرد اس سے متعلقہ امور پر مشتمل ہے. پھر اس کی روشنی میں مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی اور انہیں مستقبل میں کامیابی کے لیے ہدایت ہے کہ اللہ کی مدد اور دشمنوں پر کامیابی یا زندگی کے مختلف شعبوں میں آپ کو ہم کو کیسے کامیابی ملے گی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے تناظر میں بیان کیا. اور اسی ضمن میں ایک اہم بات جو عقیدے سے متعلق میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں، آیت نمبر 42 میں سورہ انفال کی فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جبکہ تم
قریب کے کنارے پر تھے. مدینہ سے غزوہ بدر جو ہے 150 کلومیٹر یا اس سے کم و بیش ہے کچھ, اور تم مدینے کی طرف. قرآن کا انداز یہ ہے کہ گویا مدینہ کی جانب میں مسلمانوں کا لشکر تھا. وہم بالعدوۃ القصویٰ, اور دور کے کنارے پر یعنی مدینہ کے مخالف سمت میں جو مسلمانوں سے نسبت سے دور ہو گیا, تم وہ دور کے کنارے پر تھے. والرکب اسفل منکم, اور قافلہ ابو سفیان کا جس کے تعاقب میں نکلے تھے وہ تم سے بڑے نچلے حصے میں تھا. بدر سے پہلے ہی ایک نشیبی علاقے, نچلے علاقے میں ایک راستہ ساحل کی طرف گیا, وہاں سے ابو سفیان نے اپنے قافلے کو لے کر موڑ لیا اور مدینہ کا, مکہ مدینہ کے بیچ کے راستے کو چھوڑ دیا. تو وہی کہا والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد, اگر تم آپس میں وقت اور تاریخ مقرر کرتے تو میعاد وقت مقررہ کے سلسلے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا, یعنی پہلے سے تم نے منصوبہ نہیں بنایا. ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا, اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرے, ایک ایسا معاملہ جس کو اللہ نے مقرر کر رکھا تھا وہ ہو جائے. ہاں کیوں؟ لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ, تاکہ جو زندہ رہے وہ دلیل پر, کھلی دلیل پر زندہ رہے, جو ہلاک ہو وہ کھلی دلیل پر ہلاک ہو. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سننے والا جاننے والا ہے. دونوں تینوں آیتوں پر غور کیجیے کہ تم بھی پہلے سے منصوبہ نہیں رکھتے تھے, وہ بھی نہیں رکھتے تھے, اللہ نے ایسا کر دکھایا. یہاں میں عقیدے کی ایک بات یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اگر کوئی بات چاہتا ہے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ چاہیں تو وہ چیز ہو کر رہتی ہے, اللہ کی مشیت غالب ہوتی ہے. اللہ کے رسول, صحابہ کرام, اور میں نے بار بار کہا صحابہ کرام دنیا کے تمام اولیاء سے زیادہ اونچا درجہ رکھتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے متفقہ. کوئی بھی ولی کسی بھی درجے کو پہنچ جائے, کسی صحابی جو کم درجے کا صحابی بھی ہو اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو, اللہ چاہتا تھا جنگ ہوئی. اللہ کے چاہنے کے خلاف کسی کی چاہت نہیں چلے گی. اب اللہ اگر کسی کو اولاد نہیں دینا چاہتا تو کسی بزرگ یا صاحب قبر اور اصحاب قبر کے چاہنے سے, اس کا چکر لگانے سے اللہ کی مشیت کے خلاف اولاد مل جائے گی. اللہ کسی کو کوئی نعمت دینا نہیں چاہتا تو غیر اللہ, مخلوقات میں سے کوئی ایک شخص یا پوری جماعت, سارے فرشتے, سارے انبیاء, سارے اولیاء مل کر بھی اللہ کی مشیت کے خلاف کوئی چیز دلا سکتے ہیں کیا؟ اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اس کی عظمت و کبریائی کو سمجھا ہی نہیں, جانا ہی نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ دوسری باتیں قرآن کی اور آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا, صحابہ کو بھی اس طرح دکھایا کہ ابتدا میں, جنگ کی ابتدا میں مشرکین مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہونے کے باوجود انہیں کم نظر آئے. ہاں قرآن نے سورہ انفال میں یہ بھی یقللہم فی اعینکم, کہ اللہ ان کو تمہاری نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا, اور ان کی نگاہوں میں تم کو زیادہ کر کے دکھا رہا تھا. مسلمان کم تھے لیکن جنگ کے دوران مشرکین کو ایسا لگا کہ ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. یہ سب اللہ کی امداد کے مختلف پیمانے ہیں. فرشتوں کو بھیجا لگاتار. یہاں سورہ انفال کی آیت میں کہا 1000 کی تعداد میں, سورہ آل عمران میں کہا کہ اگر صبر کرو گے تو 3000 فرشتے آئیں گے, اور اگر وہ اچانک تم پر آ دھمکیں گے وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا, ہاں سورہ آل عمران کی آیت ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ 3000 فرشتے آئے, کچھ کہتے ہیں کہ 5000 آئے, لیکن بعد میں مشرکین کا غیظ و غضب کچھ کو ٹھنڈا ہو چکا تھا, ان کا حوصلہ پست ہو گیا تھا, لہذا 5000 کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے. بہرحال جو بھی ہو, فرشتوں کا ورود ہوا, انہوں نے جنگ میں حصہ بھی لیا. اس کے کچھ بیانات صحیح مسلم وغیرہ کی روایت کے حوالے سے اس سے پہلے گزر گئے, اور قرآن کی آیت ہے اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ, جب
تمہارا پروردگار فرشتوں کی طرف یہ وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، چنانچہ تم ایمان والوں کو جما دو، ثابت قدم بنو، ان کے دل کو مضبوط بنا دو. وہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان قریب میں ان کے دلوں میں رعب اور ڈر ڈال دوں گا. فرشتوں کو کہا کہ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط بناؤ، حوصلہ دو، اور کافروں کے دل میں اللہ نے کہا کہ میں ان کے اندر رعب ڈال دوں گا. یہ بھی مسلمانوں کی مدد ہے. کافروں کی مخالفت اور ان کے کفر اور شرک کی بنیاد پر ان پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گویا بوجھ ڈالا گیا کہ ان کو شکست کے آثار نظر آنے لگے، خوف زدہ اور دہشت زدہ ہونے کی وجہ سے. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یہ فرشتوں کی طرف وحی کی جا رہی ہے. چنانچہ تم گردنوں کے اوپر، گردن پر، چہرے پر یا سر پر، تینوں معنی کیا لوگوں نے اس آیت کا کہ تم گردنوں کے اوپر مارو، یہاں وار کرنے سے آدمی مر جائے گا. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پور کو مارو. بنان جسم کے اطراف کو، کناروں کو کہتے ہیں، ہاتھ کی انگلیاں یا پیر کی انگلیاں. جنگ کی ایک حکمت عملی اور حملے کا ایک انداز بتایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر آپ دشمن کی انگلیاں کاٹ دیں ہاتھ کی تو وہ تیر اور تلوار نہیں چلا پائے گا، پیر کی انگلیاں کاٹ دیں تو بھاگ نہیں پائے گا. تو یہ حکمت سے ہے. غزوہ بدر میں جہاں بہت سارے مشرکین قتل کیے گئے، قیدی بنائے گئے، وہاں بہت سارے زخمی اور اپاہج بھی ہوئے. فرشتوں نے بھی اس کا حاصل یہ کہ حصہ لیا. پھر وہ واقعات جن کا ہم نے پچھلے خطبوں میں ہلکا سا تذکرہ کیا، عمیر ابن حمام، عوف ابن حارث، معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہما کا ابو جہل کو قتل کرنا، اور دوسروں کی جاں سپاری کے بے مثال واقعات. اسی میں ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ کا جب خاتمہ ہو رہا تھا اس وقت میں کچھ مشرکین سے حاصل کی ہوئی زرہیں اٹھائے جو مال غنیمت کی حیثیت سے تھی، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا. بعد میں اس میں اختلاف بھی ہوا، اس کا بھی فیصلہ سورہ انفال کی کئی آیتوں میں کیا گیا، وضاحت کی گئی. تو میں مال غنیمت کی یہ زرہیں لے کر آ رہا تھا کہ دیکھا ایک جگہ پر امیہ بن خلف اپنے بیٹے علی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ بھی کفار مکہ کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا اور مسلمانوں پر ظلم کیا کرتا تھا، خاص طور سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، بلال بن ابی رباح مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو بہت سخت اذیتیں دیتا تھا، گرم تپتی ریت پر گھسیٹا کرتا تھا. کہا میں زرہیں لے کے چل رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا تھا اور بڑا گھبرایا ہوا تھا. اس نے مجھے دیکھا تو مکہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور اس کی دوستی اور حلیفی تھی. اس نے کہا عبد الرحمن بن عوف کیا تمہیں میری ضرورت نہیں ہے؟ آج مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. کیا تمہیں ضرورت نہیں ہے؟ کیا تمہیں دودھ نہیں چاہیے؟ مقصد یہ تھا کہ تم مجھے اگر بچا لو گے قیدی بنا کر تو میں فدیے میں تم کو اونٹنیاں دوں گا جس سے تم کو دودھ ملے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اپنی زرہیں پھینک دی اور امیہ کو اور علی کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو پناہ دیتا ہوں، اپنے ساتھ لے چلتا ہوں قیدی بنا کر. وہ کہتے ہیں کہ دائیں بائیں امیہ اور اس کا بیٹا اور درمیان میں ہم چلے جا رہے تھے کہ اچانک ہمیں بلال نے دیکھ لیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہی چیخ کر کہا کہ او کفر کا سردار، کفر کا سر امیہ بن خلف، آج یہ نظر آیا، اب یا تو یہ بچے گا یا میں بچوں گا، ہم میں سے کوئی ایک ہی بچے گا، دونوں اب زندہ نہیں رہیں گے. اور کہا کہ ہماری طرف لپکے. تب میں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بلال یہ میرا قیدی ہے. کہا اللہ کی قسم آج یا عبد الرحمن ہٹ جاؤ، یا تو یہ بچے گا یا میں بچوں گا. اور پھر بلال نے کہا کہ تیز سے، حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے آواز چیخ لگائی کہ اے اللہ کے انصاروں، اللہ کے مددگاروں، یہ کفر کا سر امیہ بن خلف ہے، اب آج یہ تو یا تو ہم دونوں کے ملنے کے بعد یا تو یہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا، دونوں میں سے ایک کو مرنا ہوگا. یہ سننا تھا کہ دوسرے مسلمان بھی حضرت بلال کی آواز پر پہنچ گئے اور ایک کنگن کی طرح بنا کر ہم کو گھیرے میں لے لیا. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا لوگوں کو، عبد الرحمن بن عوف روکتے روکتے یہاں تک کہا امیہ کو کہ تم لوگ زمین پر جو ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے اوپر آ گئے. حضرت بلال سے کہتے رہے کہ یہ میرا قیدی ہے، لیکن کہا نہیں،
آج یہ نہیں بچ سکتا. اور کہا کہ اسی درمیان میرے پیروں کے درمیان سے ایک مسلمان نے امیہ کے بیٹے علی کے پیر پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ تیورا کر گر پڑا, اور امیہ نے ایسی چیخ لگائی کہ میں نے زندگی میں ایسی چیخ کبھی نہیں سنی. میں بچاتا رہا یہاں تک کہ میرے پیروں پر بھی زخم لگ گئے, مگر ان کو میں نے یہ کہا کہ نکل بھاگو, بھاگنے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی. آخر مسلمانوں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا. اور عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے کہ اللہ بلال پر رحم کرے, انہوں نے میری زرہیں بھی گنوا دی اور میرے قیدی کے بارے میں بھی مجھے تڑپا دیا اور اسے قتل کر دیا. امیہ بن خلف, یہاں ایک واقعہ یہ دیکھیے کہ وہ سردار تھا, حضرت بلال غلام تھے. بعض اوقات دنیا میں بھی ظلم کے نتائج سامنے آتے ہیں. کافروں کے لیے یہ شدید عذاب تھا کہ جن کو وہ کمتر اپنا غلام اور حقیر سمجھتے تھے, مکہ میں جن کو مارا اور ستایا کرتے تھے, انہی کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں انتہائی غضب کی شکست دی. ان کو ذلیل کر کے قتل و مقتول ہونا پڑا, قیدی بننا پڑا, بھاگنا پڑا. جو زندہ رہ گئے بھاگنا پڑا. یہ کافروں کے لیے اور عرب کے مشرکین کے لیے, مشرکین مکہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے. ایک آدمی پر طوفان آئے, زلزلہ آئے, آج کل ہم سوچتے ہیں نا کہ جو دشمن ہیں جنہوں نے مسجد توڑی ہے یقیناً ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. آئے گا اللہ چاہے گا تو, اگر توبہ نہیں کی. لیکن وہ عذاب ان کے لیے اتنا زیادہ تکلیف دہ دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے جتنا ان لوگوں کے ہاتھوں ان کو عذاب دیا جائے جن کو وہ حقیر سمجھ رہے ہیں, غلام سمجھ رہے ہیں, جن پر مظالم کے سلسلے ڈھائے رہے ہیں. اسی لیے غزوہ بدر کی شکست کئی اعتبار سے جہاں مسلمانوں کے لیے حوصلہ, قوت, ہمت کی بات تھی, کافروں مشرکین کے لیے بڑی بے عزتی, شرم اور حیا کی بات تھی. یہی وجہ ہے کہ مکہ میں جب یہ خبر آئی کہ بدر میں سرداران قریش کے بڑے بڑے لوگ قتل کیے گئے, شکست سے دوچار ہو گئے, تو منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی شخص اپنے مقتولین میں سے کسی کے مرنے پر نوحہ نہیں کرے گا جو پہلے سے رسم چلی آ رہی تھی, تاکہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا سامان نہ ہو. یہ ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے. تو حضرت بلال جن کو غلام سمجھا جا رہا تھا, جن کو ستایا جا رہا تھا, ان کے ہاتھوں اس سردار کا قتل اللہ تعالیٰ نے کروایا غزوہ بدر. یہ قرآن کی سورۃ توبہ کی آیت کے مطابق اس سے مسلمانوں کی تسلی کا سامان, ان کے لیے عذاب کا سامان ہے. حضرت ابو حذیفہ کے زمان سے اس موقع پر ایک غلطی سرزد ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ شروع ہونے سے پہلے جو ہدایات دے رہے تھے اس میں کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ بنو ہاشم کے خاندان کے جو لوگ یہاں لائے گئے ہیں, ایسے کئی لوگ ہیں جن کو اس جنگ میں زبردستی لایا گیا ہے ان کی مرضی کے خلاف. کچھ لوگ تو لوٹ بھی گئے تھے جحفہ کے مقام سے, بنو ہاشم بھی لوٹنا چاہتے تھے, ابو جہل نے لوٹنے نہیں دیا, تو کہا کہ زبردستی لائے گئے ہیں, لہذا بنو ہاشم کا کوئی شخص اگر جنگ کے دوران تمہارے زد میں آ جائے تو اس کو قتل نہیں کرنا. ابو البختری بن حشام, یہ شخص بھی اگر کسی کی زد میں آ جائے تو اسے چھوڑ دینا. تب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے مسلمان اور صحابی تھے, عتبہ کے بیٹے تھے جو پہلے وار میں مبارزت میں مارا گیا, لیکن وہ کافر تھے, یہ مسلمان تھے. اور وہی عتبہ تھے جنہوں نے جنگ سے پہلے جنگ روکنے کی کوشش کی تھی, سرخ اونٹنی پر سوار تھے, اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سرخ اونٹنی والے میں خیر ہے, اگر اس کی بات مان لیتے تو لوگ فائدے میں رہتے. وہ جنگ سے روکنا چاہتا تھا حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر. تب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ بنی ہاشم کے کسی انسان کو نہ مارا جائے, وہ زبردستی لائے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنے بیٹے, بھائی, باپ کو قتل کر دیں اور بنو ہاشم کو چھوڑ دیں. میں اگر میرے سامنے کوئی آ گیا بنو ہاشم کا تو میں اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ جملہ ان کا پہنچا تو بڑا دکھ ہوا, افسردہ ہو گئے. بنو ہاشم کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی آئے تھے, لائے گئے تھے, اندر سے مسلمان ہو چکے تھے لیکن ظاہر میں کافر مشرکی تھے, وہ بھی لائے گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر صاحب کے سامنے کہا کیا رسول اللہ کے چچا کے چہرے کو مارا جائے گا, اس پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے, میں اس ابو حذیفہ کو کہ گردن مار دو, وہ منافق ہو گیا ہے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا, وہ سچے مسلمان تھے.
ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اس بات پر بہت دکھ ہوا، بہت زیادہ دکھ ہوا، اور میں یہ سوچتا رہا کہ کاش یہ بات میں نے نہیں کہی ہوتی، اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ میری اس گناہ کی معافی ہو جائے، افسوس کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹاؤں، شہید ہو جاؤں، تبھی اس کا کفارہ ہوگا۔ بالآخر جنگ یمامہ میں مسیلمہ بھی کذاب کے مخالفت میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ابو البختری کو اللہ کے رسول نے مارنے سے منع کیا تھا، لیکن ایک صحابی رسول حضرت مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ابو البختری سے سامنا ہوا۔ ابو البختری اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس سے لڑ رہا تھا۔ حضرت مجزر نے لڑتے لڑتے کہا کہ ابو البختری تم ہٹ جاؤ، تم چلے جاؤ، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ہم تم کو ماریں۔ کیوں منع کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ کفار قریش میں اور سرداران قریش میں سے ضرور تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی پہنچانے سے اپنے آپ کو روکتا تھا، کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، ہاں بلکہ تکلیف پہنچانے والوں کو روکتا تھا۔ اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے خلاف جو بائیکاٹ کا صحیفہ لکھا گیا تھا، اس صحیفوں کو پھاڑنے والوں میں ابو البختری پیش تھا کہ نہیں، یہ بائیکاٹ ختم کیا جائے۔ شیب ابی طالب نے 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے ساتھ تھے اس کو چاک کرنے میں یہ بھی شامل تھا۔ تو صحابی نے کہا کہ آپ ہٹ جاؤ، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ آپ کو ماریں۔ جنگ کی حالت میں بھی اللہ کے رسول کی بات کو مانتے تھے، لیکن ابو البختری نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ دو گے میرے اس ساتھی کو؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم بخدا ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ کہا تب یہ اور میں ہم دونوں ساتھی ہیں، ہم ساتھ لڑیں گے، ساتھ مریں گے۔ نتیجے میں حضرت مجزر نے دونوں کو قتل کر دیا۔ ایسے اور بھی کئی واقعات۔ اس غزوے کے درمیان ایک بہت زبردست مظاہرہ جو آج ہم اور آپ سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اور کتابی بات تو محسوس کرتے ہیں لیکن اپنے عمل میں لانا بہت بڑی بات ہے، آج ہم کو دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی مثال وہ کیا ہے کہ ایمان کے تعلق کو صحابہ کرام نے بتایا کہ عقیدے اور ایمان کا رشتہ اصل رشتہ ہے۔ ہاں، بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امین الامہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے اپنے باپ کو مار دیا بدر کے مقام پر۔ اپنے باپ کی گردن کچھ دیر کوشش کی کہ کترا جائیں، لیکن جب دیکھا کہ وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بالآخر مار دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کہا بیٹے نے باپ میں کہا کہ آپ بدر کے دن میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن باپ سمجھ کر میں نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر تم میری زد میں آ گئے ہوتے تو میں نہیں چھوڑتا۔ حضرت مصعب بن عمیر جنگ کے خاتمے پر میدان سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک انصاری صحابی ان کے سگے بھائی ابو عزیز ابن عمیر کو باندھ رہا ہے، قیدی بنا رہا ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی، فلاں انصاری صحابی کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کو اچھی طرح باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، امید ہے کہ آپ تم کو فدیے میں بڑی رقم، اچھی رقم ملے۔ یہ سن کر ان کے بھائی ابو عزیز نے کہا کہ مصعب، میرے بارے میں کیا تمہاری یہ وصیت ہے؟ میرے بارے میں تمہارا یہ کہنا اور خیال ہے؟ کہا ہاں، لیکن اس وقت یہ انصاری میرا بھائی ہے، تم میرے بھائی نہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج اپنے آپ کو ہم ٹٹولیں دیکھیں، کہیں کوئی جھگڑا ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی اختلاف ہو، جماعت میں، مسجد میں، محلے میں، سماج میں، گھر میں، تو ہم کسی کا ساتھ دینے اور کسی کی مخالفت کرنے کا معیار کیا مقرر کرتے ہیں؟ وہی جو جاہلیت کا عصبیت والا اصول تھا کہ ہمارا خاندان، ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، گھر کا ہے، رشتہ دار ہے، تو اب حق پر ہو یا باطل پر ہو ساتھ دینا ہے۔ یہ آج ہمارے لوگوں کا اصول بنا ہوا ہے۔ اسلام نے اس کا خاتمہ کیا۔ صحابہ کرام جو اس کے لیے برسوں جنگیں کیا کرتے تھے عصبیت اور خاندانی بنیادوں پر، اسلام آنے کے بعد اپنے سگے باپ کو، ماموں کو، قریبی رشتہ داروں کو گردن سے کاٹ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی یہی شان بتائی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ۔ سورہ مجادلہ کی یہ آیت ہے کہ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہوں، وہ ان لوگوں سے دوستی کریں، ان لوگوں سے محبت کے رشتے استوار کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف اور دشمن ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک عنوان ہے
چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کہاں پر ایک جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں آدمی غلط بات کہہ رہا ہے، غلط فیصلہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے اور رسول کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو اب یہاں ایمانی غیرت کا تقاضا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اصول کا ساتھ دیں اور غلط کا چاہے وہ طاقتور ہو اس کا ساتھ نہ دیں۔ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے سمجھا سکتے ہو تو سب سے بہتر یہ ہے کہ زبان سے سمجھاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو۔ دل میں برا جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ گار کو، حرام خور کو دل میں برا جان کے اس کی دعوت میں کھائیں، اس کو اپنی لڑکی دے دیں، اس کی لڑکی اپنے گھر لے لیں، جیسا کہ آج ہمارے شہر میں ہو رہا ہے۔ کل میں نے درس میں ضمناً ذکر کیا کہ ہمارے یہاں قتل عام ہوتا جا رہا ہے، فلمی کلچر، نوجوانوں کے ذہن پر دین سے دوری اور دین سے بیزاری کا یہ اثر دیکھ رہے ہیں۔ زنا، بدکاری، بے حیائی، حرام خوری کس میدان میں نہیں ہو رہی ہے؟ کل میں نے بیان کیا۔ کاروبار میں بے ایمانی، چوری، پک پھنی اور فلاں پتہ نہیں کیسے کیسے چوری کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ لینا، بینک سے سودی قرض اٹھانا عام بات ہوتی جا رہی ہے، بلکہ یہاں تک کہ مرد تو مرد، خواتین بھی سودی قرض دیتے ہیں ہمارے مالیگاؤں جیسے مسلمان شہر میں۔ میں نے کل کہا کہ میناروں کا شہر کہا جاتا ہے مالیگاؤں کو، نہیں کہنا چاہیے، حق نہیں ہے، گٹروں کا شہر بولو، گندگیوں کا شہر بولو۔ کون سی برائی اور گندگی اور حرام خوری یہاں نہیں پائی جا رہی ہے آج، اور کثرت سے۔ کچھ نیک لوگ ہیں، کچھ نیکیاں ہیں، شاید اس لیے معاملات چل رہے ہیں، ورنہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے سارے اسباب موجود ہیں۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ چھوٹ دے رہا ہے، میں تو ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ سودی کاروبار، اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان قرآن کہتا ہے۔ جو ادارے ہیں، درسگاہیں ہیں، تعلیم گاہیں ہیں، اسکول، کالج، وہاں ڈونیشن کے نام پہ رشوت اور حرام خوری، بچوں کے داخلے کے نام پر رشوت اور حرام خوری، ٹیچر سرکاری اسکول میں زیادہ تنخواہ پا رہے ہیں اور اسکول کا حال اتنا برا ہے کہ ایک متوسط طبقے کا انسان بھی اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں داخلہ نہیں دینا چاہتا، پرائیویٹ میں ڈالنا چاہتا ہے فیس بھر کے۔ وہ کم تنخواہ والا اچھا رزلٹ دے رہا ہے، سرکاری اسکول خراب، سرکاری اسپتال بے اسباب ہے، پرائیویٹ اسپتال زیادہ اچھا ہے۔ حکومت کے پاس زیادہ طاقت، قوت، دولت ہوتی ہے یا پرائیویٹ آدمی کے پاس؟ کیوں ایسا ہے کہ پرائیویٹ اسکول، پرائیویٹ کالج سب جگہ خراب معاملہ ہے؟ سب جگہ چور بیٹھے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، لوگ لکھتے ہیں، اخبار میں لکھنے والے پیسہ لے کے رپورٹنگ کرتے ہیں، غلط کو غلط نہیں کہتے، پیسہ دے دیا ہے تو غلط کو صحیح بتاتے ہیں، ان کا فوٹو چھاپتے ہیں جو دکھاوا کرنا چاہتے ہیں، وہ پیسہ لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ عوام الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے پیسہ لیتے ہیں۔ ہمارا کوئی ایمان ہے؟ پھر ہم کس کے شکایت کریں؟ کیوں کریں؟ کیا حق ہے کہ گٹر نہیں بنتی، بچے بیمار پڑ رہے ہیں، مچھر زیادہ ہو رہے ہیں، بارش ہوتی ہے تو گٹر کا پانی اوپر سے بہتا ہے؟ کس کو کہنے کا حق ہے؟ ہم پیسہ لے رہے ہیں، جانتے ہیں کہ جو جا رہا ہے وہ پیسہ کھائے گا، اور یہ سارے حرام خور اور حرام کا لین دین کرنے والے کر رہے ہیں۔ مفتی، علماء، فتویٰ دینے والے دیندار طبقے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، سر جھکا کے، کوئی کسی سے نفرت کا اظہار ہی نہیں کر رہا ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کی طرح کہ آپس میں گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن خاموش ہیں، کوئی برائی سے روکتا نہیں۔ اب جب برائیوں سے نہیں روک رہے ہیں تو درجہ بدرجہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، برائیاں عام ہو رہی ہے، پھر اللہ کا عذاب ہے۔ ابھی حیدرآباد میں طوفانی بارش ہے، ہلاکتیں ہو رہی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ کہیں بے روزگاری ہے، یہ کورونا کا وائرس ہے، کوئی اور بیماری ہے، کوئی اور آفت ہے، وہاں کہتے ہیں کہ بارش کے بعد زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ہم کو بھی اسی کا انتظار ہے، ہم دل سے نہیں کہیں گے لیکن ہمارے سارے لوگوں کے اعمال یہی کہہ رہے ہیں۔ ہمارے سماج میں غریب مظلوم ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، لیکن وہ غریب بھی ایک آدمی نے ایک موقع پر کہا کہ لوگ کہتے ہیں لیڈر خطرناک ہے، میں کہتا ہوں پبلک اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا بتائیے کہ اگر آج کے ہمارے کارپوریشن کے الیکشن میں محلے کا جو سب سے نیک انسان ہو، متقی، پرہیزگار، یا مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو جس کو سب لوگ اچھا مانتے ہیں، ایسے آدمی کو اگر کارپوریشن کے الیکشن میں کھڑا کیا جائے تو کیا وہ جیتے گا؟ کوئی بھی آج کسی سے بھی پوچھیے، برجستہ بغیر سوچے بولے گا کہ نہیں جیت سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ لوگ اس پر کچوکے ارے اس کو کہاں سیاست آتی ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق اور صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا کہ جو قرآن جانتا تھا
دین کے مسائل جانتا تھا اس کو گورنر بنایا جاتا تھا, اس کو سیاست داں مانا جاتا تھا. آج تھوڑی جانتے ہیں, آج کی سیاست تو جاہل گنڈے لوگ جانتے ہیں. دھوکہ دینا جن کو معلوم ہو, جھوٹ بولنا جو جانتے ہوں, اتھل پتھل جن کا مقصد ہو, جو اپنے ضمیر اور ایمان کو بیچ سکتے ہوں, جنہیں قوم اور ملت کے اجتماعی فائدے اور نقصان کا شعور ہی نہ ہو, وہ سیاست داں جاہل ہیں, نادان ہیں. اور ایسا کر کے ہم اور آپ جو ہے اپنی ہلاکت کو دعوت دیتے ہیں. یہ امانت ہے, کوئی بھی ذمہ داری اس کے اہل کو سپرد کیا جائے. اب یہ باتیں میں بول رہا ہوں, بات پھیلے گی جائے گی, ارے مولانا نے ہمارے خلاف بولا, وہ دشمن یہ دشمن, اس لیے مولانا خاموش ہیں. بدر کا جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں نا, یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہے ان سب میں ہم کو رہنمائی ملتی ہے. ہم سچائی کا ساتھ دیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, جھوٹ حرام اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی مخالفت کریں. جو دین کا مخالف ہے وہ ہمارا مخالف ہو. جب یہ مزاج بنائیں گے تب اللہ کی مدد ملے گی. ایسے ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ حرام خوری کرتے رہیں, حرام خوروں سے رشتے کرتے رہیں, ظلم کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیے رہیں اور سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور برکتیں نازل ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا. کون سا دیندار ایسا ہے آج دیکھیے شہر میں؟ حرام خوری کی بات, حصے بکروں میں گڑبڑی کرنا, کمزور کا حصہ ہڑپ کر لینا عام نہیں ہے. معاملات صاف نہیں ہیں, دین کا جھنڈا اٹھائے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, پراپرٹیز کو ہڑپ کر لیا اور ہر جماعت کا یہ معاملہ ہے اور لوگ ان کے ساتھ ہیں, بڑا مان رہے ہیں, ارے بڑا دین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں. ایک بات بتائیے کہ جو آدمی بے ایمانی کر رہا ہے, جو چال بازی کر رہا ہے, جو جھوٹا ہے, جو سازش کرتا ہے, جھوٹی خبریں سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے, علماء کو نشانہ بناتا ہے, کیا ایسا آدمی آپ کے بچے کو تعلیم اچھی دے سکتا ہے؟ وہ مدرسہ چلائے گا تو کیا ایسا آدمی دین کے لیے ایسا کام کر سکتا ہے جس سے برکت ہوگی, مسلمانوں کو ترقی ملے گی؟ ساری گندگیاں ہیں. ایک نیک کام کا جھنڈا اٹھا لیا, لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. جس کے برتن میں گندگی بھری ہے اس میں سے عطر کی خوشبو آئے گی. یہاں آپ نہیں مانیں گے, لیکن ہم سماج میں مان رہے ہیں کہ جو بے ایمان ہے اس کا مدرسے میں اپنے بچے کو ڈال دو, جو سازشی ہے مدرسے کا ذمہ دار اسے بنا دو, جو انتہائی جھوٹا, چغل خور, غیبت کرنے والا, دینی مدرسے کا ذمہ دار. اور آپ یہ نہیں سمجھے کہ فلاں ہی بنا رہا, ہم اور آپ سب شریک ہیں اس میں, کیونکہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں. کوئی مشورہ دیتا نہیں ہے. اچھے لوگوں کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی نہیں کرتے. اگر اچھے کی کوئی مخالفت کرتے ہیں تو ہمارے لیے خبر رہتی ہے, تبصرہ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور ان کا معاملہ ہے. تو پھر جب آپ کا معاملہ ہے اللہ کیوں مدد کرے گا؟ بات تھوڑی سی پھیل گئی, لیکن اس تناظر میں یہ جو ہم صحابہ کرام کے ایمان, ان کے توکل اور ان پر اللہ کی مدد اور فرشتوں کے نزول کی باتیں کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں ان باتوں سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ہاں, میں عرض کی کر رہا تھا واقعہ کہ حضرت مجر والا, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کسی لوگ کو نہیں پائیں گے جو ان لوگوں سے محبت کرے, اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں, اور ان لوگوں سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں, ان سے دشمنی رکھتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ, چاہے وہ ان کے باپ دادا ہوں, ان کے بھائی, ان کے بیٹے ہوں, اولاد ہوں, چاہے ان کے بھائی ہوں, اور عشیرتہم, یا ان کے قبیلے, خاندان, کنبے کے لوگ ہوں. سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے, جا کے ضرور پڑھیے گا اس کو, کہ اللہ کہہ رہا ہے, ہمارا رب کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں اس منبر سے, زبان میری ہے, کلام اللہ کا. یہ جو ترجمہ کیا کہ چاہے باپ ہو, بھائی ہو, یا پھر بیٹا ہو, بھائی ہو, یا خاندان قبیلے کا انسان ہو, اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں, قرآن حدیث کے مخالف ہیں, مشرک بدعتی ہیں, تو ان سے ہماری دوستی نہیں ہوگی. اور اگر کوئی دور کے افریقہ کا کالا بھجنگ کیوں نہ ہو, وہ توحید والا ہے, سنت والا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے, تو ہمارا بھائی ہے. دور دور سے خاندانی یا خونی رشتہ ہمیں نظر نہ آتا ہو. اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان, یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے, یعنی مضبوط بنا دیا ہے. وأیدہم بروح منہ, اور اپنی جانب سے روح کے ذریعے سے ان کی تائید کی ہے, یعنی ان کو نور ایمان سے قوت عطا فرمائی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا,
اور انہیں ایسے باغات اور جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ سے وہ اللہ ان سے راضی ہوا، خوش ہوا، اس لیے کہ وہ مطیع فرما بردار صاحب ایمان ہے۔ وہ اللہ سے راضی ہوئے کا مطلب کیا؟ اللہ کی دین کو مان رہے ہیں، اس کے احکامات کو مان رہے ہیں، چاہے اس میں کوئی دشمن بن رہا ہے، کوئی ناراض ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ خوش رہے بس، تب اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوا۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا لشکر۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ جان لو، سن لو، اللہ کا گروہ اور اللہ کا لشکر ہی فلاح پانے والا ہے۔ کیا ہم اور آپ اللہ کا لشکر ہیں؟ اللہ کا لشکر بن جائیں، چاہے جتنے ہم نہتے ہوں، کم تعداد میں ہوں، بے وسائل اور کسب کرسی کے شکار ہوں، ہمارے پاس دولت، پراپرٹی، جائیداد نہ ہو، اگر ہم اللہ کے لشکر بن جائیں، اس معنی میں جیسے کہ یہ بدر میں مسلمان تھے، تو اللہ کا لشکر بالآخر غالب آ کر رہے گا۔ آزمائش، تکلیف، مصیبت، مشقت آ سکتی ہے، لیکن کامیابی اسی کو ملے گی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی مدد فرمائے گا۔ اور قصہ مختصر، یہ وقت بہت محدود رہتا ہے کہ یہ جو میں نے کچھ چند واقعات اور چند چیزوں پر ہم نے روشنی ڈالی، مسلمانوں نے بے مثال جاں سپاری کا، جاں فروشی کا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور ایمان کی پختگی کا مظاہرہ کیا بدر میں، انتہائی کم تعداد ہوتے ہوئے۔ حلہ بولا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ وار اور اقدام کرنے کے دفاع کے بعد اقدام کرنے کا حکم دیا، تو زیادہ دیر نہیں گزری کہ مسلمان جو کم تعداد میں تھے، انہوں نے اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر کی صفوں کو الٹ دیا اور انہیں تتر بتر کر دیا، وہ بکھر گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے۔ پورے جنگ کے بعد چند لمحوں میں، تھوڑے سے وقفے میں جنگ کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ 70 مسلمان، ٹوٹل 14 شہید ہوئے، جس میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار میں سے تھے، اور باقی کفار مکہ میں سے، ان کے لشکر سے 70 قتل کیے گئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ جو زخمی ہوئے، جو بھاگ گئے، وہ الگ، ان کو بھی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ مسلمان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر قیدی بنانے لگے۔ حضرت سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سعد بن معاذ انصار کے سردار، جن کا کئی واقعہ گزر چکا، انہوں نے جب دیکھا تو ان کے چہرے بگڑنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہی تھے، کہا لگتا ہے سعد جو گرفتار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اس عمل سے تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا تم کو برا محسوس ہو رہا ہے، ناگوار لگ رہا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، یہ پہلا موقع ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جنگ ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ان پر فتح نصیب کی ہے۔ آج تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کافروں کو قیدی بنانے کے بجائے ان کو کچل ڈالیں، رون دیں، ان کی طاقت کو توڑیں، تاکہ ہماری ہیبت ان پر قائم ہو۔ پھر اس کے بعد جب جمع کیا گیا مقتولین کو، تو اس میں جو سردار لوگ تھے، 24 سردار کو بدر کے ایک گندے کنویں میں، قلیب بدر جس کو کہا جاتا تھا، اس میں ڈال دیا گیا۔ کنویں میں ڈالتے وقت عتبہ جو بڑا سردار تھا، اس کو جب گھسیٹا جا رہا تھا، تو ان کے بیٹے ابو حذیفہ، سچے مومن، انہوں نے دیکھا چہرے پر افسوس کے اور غم کے آثار تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا ایسا لگتا ہے ابو حذیفہ کہ اپنے باپ کی، اپنے والد کی اس حالت کو دیکھ کر تم دکھ اور غم محسوس کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول، ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے انجام سے مجھے، دراصل میرے والد سوجھ بوجھ والے آدمی تھے، سمجھدار تھے، مجھے اس بات کی امید تھی کہ آج نہیں تو کل ان کو اسلام سمجھ میں آئے گا اور ان کی سوجھ بوجھ انہیں ایمان کو قبول کرنے تک پہنچا دے گی، لیکن میری یہ توقع پوری نہیں ہوئی۔ میں اس وجہ سے افسوس کر رہا ہوں، ان کے مارے جانے سے، کفر کی حالت میں ان کے انجام سے مجھے افسوس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا دی ان کو۔ پھر دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ان کو 24 مقتولین کو ڈال دیا گیا، 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، جیسا کہ عربوں کا اور اللہ کے رسول کا اصول تھا، فتح ملنے کے بعد میدان میں 3 دن قیام کیا جاتا تھا، فاتح وہی مانا جاتا تھا۔ احد میں ایسا نہیں ہوا، اس لیے کوئی بھی فاتح باقاعدہ نہیں رہا۔ جب آپ آخری دن چلنے لگے تو اس سے پہلے پیدل چل کر آپ اس قلیب بدر کے پاس آئے، اور اس کنویں میں ڈالے گئے سرداروں میں سے ایک ایک کا نام لیا، ابو جہل کا، صفوان کا، امیہ کا، عتبہ، شیبہ، ولید، ہاں ایسے اور بڑے بڑے سرداران، 24 بڑے بڑے سردار تھے جو مارے گئے۔ ان کا نام لے کر کہا
کہ کیا آج تم یہ محسوس کرتے ہو کہ اللہ اور رسول کی بات مان لیتے تو تمہارے لیے بہتر تھا؟ ہم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ تو صحیح پا لیا، کیا تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی پا لیا؟ عمر فاروق وہاں کھڑے ہوئے تھے، کہا اللہ کے رسول آپ ایسے لوگوں کو، ایسے جسموں کو خطاب کر رہے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، جن میں کوئی حرکت نہیں ہے، بول نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تو تمہاری بات، تم سے زیادہ وہ میری بات سن رہے ہیں۔ اسی سے کچھ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں ہمارے یہاں قبر پرست لوگ کہ دیکھو مردے سنتے ہیں۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبروں میں جو لوگ ہیں ان کو سنا نہیں سکتے، ہاں اللہ سنا سکتا ہے۔ چنانچہ تدفین کے بعد جب اللہ چاہتا ہے تو مردوں کے دفن کرنے کے بعد جب لوگ لوٹتے ہیں تو دفن ہونے والا تازہ مردہ اپنے رشتہ داروں کے پلٹنے کے لیے پیروں کی چاپ سنتا ہے، کیونکہ اللہ سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچواتا ہے، سناتا ہے اور جواب دیتے ہیں آپ۔ وہ برزخ کی زندگی ہم نہیں جانتے، اللہ جسے چاہے اسے سناتا ہے، وہ خود نہیں سن سکتے۔ اس وقت ایک خاص معاملہ تھا اس لیے اللہ نے سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے یہ بات کہی۔ یہ پہلا معرکہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو زبردست واضح طور پر فتح نصیب فرمائی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں سورہ انفال میں کہا وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور وہ چیز جس کو ہم نے اپنے بندے پر، رسول پر یوم الفرقان کو، حق اور باطل میں فرق کر دینے والے دن نازل کی۔ حق اور باطل میں فرق کیسے ہوا کہ انتہائی قلیل تعداد، تھوڑی تعداد کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ظاہری طور پر دیکھے تو ان 313 کا 1000 پر غالب آنا کسی طرح ممکن نظر نہیں آتا، پھر بھی پتہ پائی حوصلے کے ساتھ ان کا لڑنا، کامیاب ہونا، کفار کا تھوڑی ہی دیر میں 1000 کے لشکر کا بکھر جانا، قتل ہونا، قیدی بننا اور بھاگ جانا، یہ اس بات کی کھلی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ کچھ ہوا ہے، انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یوم الفرقان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اس سے مسلمانوں کی حوصلہ اور ہمت بڑھا۔ مسلمان، آپ اس کے بعد کے واقعات کو دیکھیں، اس سے پہلے صرف ایک واقعہ قرآن کی ایک آیت کے تناظر میں کہ جب جو جنگی قیدی بنائے گئے، جن کو قیدی بنائے گئے 70 لوگ، ہاں واقعات کا تفصیل کا موقع نہیں ہے، واپسی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابو معیط، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں اوجھ ڈالی تھی اور ستایا کرتا تھا، پیش رہتا تھا، اس کو ایک مقام پر حکم دیا۔ حضرت عاصم بن ثابت یا حضرت علی نے اس کو قتل کیا۔ نضر بن حارث کو بھی قتل کیا گیا راستے میں، کیونکہ مولانا صفی الرحمان کے مبارک پوری کے تحت وہ صرف قیدی نہیں تھے بلکہ آج کی زبان میں خطرناک قسم کے جنگی مجرم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا کرتے تھے، لہذا ان کو تو مارا گیا۔ باقی جو قیدی تھے، پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا صحابہ کو حکم دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، دشمنوں کا خاص طور سے لڑنے والا سپاہی اگر قیدی بن کے آتا ہے تو آپ دیکھیں گے ماضی میں ان کے ساتھ ہر قسم کا ظلم ڈھایا جاتا تھا کہ یہ ہم کو مارنے آئے تھے، اب ہم کو قابو ملا ہے تو کیسے ان کو تکلیف دے دیں، ہر قسم کی اذیت دی جائے، کیونکہ فطری اور نفسیاتی طور پہ آپ ابھی ہم نارمل یہاں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، اگر غصے کی حالت میں ہو، کسی سے جھگڑا ہو رہا ہو تو اس وقت ذہنی کیفیت، جذباتی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اس وقت آدمی جو اقدامات کرتا ہے بعد میں کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا تھا، میں پچھتا رہا ہوں۔ تو جب غصے کی، انتقامی کارروائی کے غلبے کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت انسان مقابل پر بڑے سے بڑا ظلم ڈھاتا ہے۔ جنگ کی حالت میں سپاہی گھر سے دور، خطرات سے دوچار، پھر بہت ساری مشقتیں اٹھا رہا ہے، پھر اس کے بعد دشمن کا سامنا، ایسے میں نفسیاتی کیفیت انسان کی بہت زبردست تبدیل ہو جاتی ہے، مقابل پر خطرناک غصہ ہوتا ہے، انتقامی جذبہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں آپ دیکھیں، جب بھی جنگ میں کسی لشکر نے دوسرے کو فتح کیا تو اس کو ذلیل کرتا ہے، ان کے اوپر مظالم ڈھاتے ہیں، ان کی عورتوں کو لونڈی بنانا اور ان کے ساتھ سب کچھ روا رکھنا، جائز رکھنا، ان کے مالوں کو تباہ کرنا اور لوٹ لینا، یہ عام بات۔ لیکن اسلام نے جو جنگ کی حالت میں بھی جو اخلاقی تعلیم دی، وہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مولانا آزاد نے کہا کہ جنگ پہلے زلزلہ تھا، آندھی تھی، طوفان تھا، لیکن مسلمانوں نے اسلامی تعلیم نے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے لمبا لکھا ہے، اسلامی تعلیم نے اس کو ابر کرم کا چھیٹا بنا دیا، امن قائم کرنے والے باد باراں اور ہوا کا بہترین اور خوشگوار جھونکا بنا دیا طوفان اور آندھی کے بجائے، کہ جب جنگ ہوتی تھی تو مسلمان امن قائم کرتے تھے۔ ہندوستان اور دوسرے مقامات پر فاتحین کے بارے میں یہاں کی عورتیں کہتی تھی کہ تم مت جاؤ، تمہارے آنے کے بعد ہماری عزتیں محفوظ ہیں،
ہمارے حقوق مل رہے ہیں، امن چین سکون مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا حکم دیا صحابہ کو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام خود کھجور کھاتے تھے اور ان قیدیوں کو روٹی دیتے تھے۔ مدینہ میں کھجور سستی اور ہلکی چیز مانی جاتی تھی، روٹی مہنگی اور قیمتی چیز مانی جاتی تھی کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے حسن سلوک تو ان کو کیا، جیسے کہا یتیم کے ساتھ حسن سلوک، تو باسی اور بچا ہوا کھانا نہیں کھلاتے تھے صحابہ کرام، پہلے اپنے بیٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لائے تو یتیم کو دیتے تھے۔ اللہ رسول نے کہا ہے نا، یہ عزت والا ہے۔ تو قیدیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا گیا۔ اس سلسلے میں کئی واقعات بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے روز مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ میں اختصار سے بیان کروں، مختلف الفاظ اور تفصیلات ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ہمارے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں اور رشتہ دار ہی ہیں، انہیں فدیہ لے کر مال لے کر چھوڑ دیا جائے، اس مال سے ہم اگلے جنگ کی تیاری بھی کریں گے، ہمارے لیے قوت کا باعث ہوگا اور ان کو بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ عمر فاروق نے کہا کہ میری یہ رائے نہیں ہے، اللہ کے رسول یہ پہلا موقع ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جنگ ہوئی اور اللہ نے ہم کو ان پر قابو دیا ہے، لہٰذا ان قیدیوں میں سے مسلمانوں کا جو رشتہ دار ہے قریبی، میرا رشتہ دار فلاں ہے، اس کو میرے حوالے کیجئے، میں اس کی گردن ماروں۔ عقیل بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کے حوالے کیجئے، وہ اس کی گردن مارے۔ جو جس کا رشتہ دار اور قریبی ہے حوالے کیجئے، گردنیں مار دیں، اچھی طرح خوریزی ہو تاکہ آج ان کی طاقت ٹوٹ جائے اور ہماری دھاک ان پر بڑھ جائے۔ اور بھی کچھ رائے، کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق، کچھ لوگ عمر فاروق کے موافق تھے۔ ایک رائے یہ بھی آئی کہ آگ جلا کر ان کو ڈال دیا جائے، لیکن جلانے سے تو منع کیا گیا ہے زندہ لوگوں کو، کسی بھی جاندار کو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے پسند کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی، حضرت ابراہیم سے، اور حضرت عمر فاروق کو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی۔ عمر فاروق اسی بات کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کی رائے کو اللہ کے رسول نے نافذ کیا اور قیدیوں میں اعلان کر دیا کہ تم کو فدیہ دینا ہے، میں نے مالی عوض دے کر چھوڑ دیا جائے گا، یہ فدیہ دینا ہے۔ لیکن جب دوسری صبح میں پہنچا تو دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ، عمر فاروق کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رو رہے ہیں۔ میں نے ان کو روتا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، اس رونے کی وجہ مجھے بتائیے، اگر وجہ معقول رہی تو میں بھی روؤں گا، اور رونا نہیں آیا تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونی صورت بناؤں گا۔ اتباع کا جذبہ دیکھیے، ہم اور آپ کہاں ہیں۔ عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں، رونا نہیں آیا تو اللہ کے رسول چونکہ آپ رو رہے ہیں اس لیے آپ کے رونے کی وجہ سے میں رونے کی کوشش کروں گا، رونا نہیں بھی آیا تو اتباع کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اصحاب کے ساتھ جو میں نے کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عتاب نازل فرمایا، اور مجھے یہ جو قریب میں درخت نظر آ رہا ہے عمر، اتنی قریب اللہ کا عذاب آ چکا تھا، مجھے دکھایا گیا۔ تمہاری رائے اللہ تعالیٰ کو پسند تھی، اللہ کی تائید آئی ہے، ہم نے جو فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کے قیدی ہوں، جنگی قیدی ہوں، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں یعنی میدان میں جو قیدی بنائے گئے ہیں اچھی طرح خوریزی کر دے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے کہ تم کو آخرت میں کامیاب بنائے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کے پاس پہلے سے نوشتہ تقدیر لکھی ہوئی تقدیر پہلے سے نہ لکھی جا چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے لیا ہے فدیے کی رقم، اس کے بدلے میں تم کو بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو تم نے فدیہ لیا اس کے بدلے میں تم کو عذاب آ جاتا، بڑا عذاب آتا۔ کیوں؟ اس پر لوگوں نے نقل کیا کہ جن لوگوں سے فدیہ لینا مسلمانوں نے قبول کیا وہ جنگی مجرمین تھے، اور یہ پہلا موقع تھا۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ ان کو قتل کرنا زیادہ مفید اور بہتر تھا، اگرچہ اللہ نے جو کہا کہ تقدیر میں پہلے سے اگر لکھا ہوا نہ ہوتا تو کیا لکھا تھا؟ یہ لکھا تھا کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت یا فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دینا جائز ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ فِدَاء، قرآن کی دوسری آیت ہے سورہ محمد میں، کہ یا تو احسان کر دینا ہے قیدیوں پر یا فدیے میں لے کر چھوڑ دینا ہے۔ تو چونکہ پہلے سے یہ حکم موجود تھا، تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ حکم بھی رہے گا، اس لیے تم کو چھوڑا جا رہا ہے۔
کچھ لوگوں نے کہا کہ تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ رسول کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، اس لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں پر، اہل اسلام پر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کیا ہے، پچھلی قوموں پر نہیں تھا، اس لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ تو جو بھی وجہ ہو، اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ اگر پہلے سے نوشتہ تقدیر لکھا نہ ہوتا تو تم پر عذاب آ جاتا۔ توحید کی کتنی بڑی دلیل ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا اللہ نے، عتاب نازل کیا ایک فیصلے پر، عمر فاروق کی رائے کی تائید کی گئی۔ اس وقت کے حالات یہ چاہتے تھے کہ اگرچہ فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو مارا جاتا، تاکہ کفار کی اور کمر ٹوٹے، ان کا حوصلہ اور زیادہ ٹوٹ جائے، مسلمانوں کی اور قوت بڑھے۔ بہرحال اس آیت کی روشنی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسے معاملے میں ایسی بات ہو گئی، اجتہاد انبیاء بھی کر سکتے ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن ان کی فوراً اصلاح ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہاں کی گئی۔ ایک فیصلہ کرنے میں یہ کوئی ایسا ناجائز کام نہیں تھا، گناہ کا کام نہیں تھا جو اللہ کے رسول نے کیا، لیکن جائز اور بہتر کی بات تھی۔ کبھی کبھی دونوں پہلو میں جائز میں ایک زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو جو بہتر تھا یہاں قتل کرنا تھا، بعد میں کچھ حالات مسلمانوں کو جب قوت مل گئی تو چھوٹ دے دی گئی کہ آپ چاہو تو فدیہ لے کے چھوڑ سکتے ہو۔ بہرحال یہ حکم ہوا، پھر فدیہ لے کے چھوڑنے کا حکم نافذ کیا گیا۔ لوگوں سے پیسے لیے گئے، ان کے مختلف حالات کے اعتبار سے کم اور زیادہ، 4000 دینار، 2000 دینار۔ جن کے پاس فدیہ دینے کی رقم نہیں تھی لیکن پڑھنا لکھنا جانتے تھے، مکہ والے پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک شخص جو ہے مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھانا سکھا دے، جب وہ اچھی طرح پڑھنا لکھنا جان جائیں گے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہی فدیہ ہے ان کا۔ اس سے تعلیم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی علوم غیر مسلم سے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ جبکہ بدر میں اس وقت ایک غیر مسلم نے شرکت کی تھی تو اللہ کے رسول نے اس کو واپس لوٹا دیا تھا، یعنی بعض حالات میں غیر مسلم سے مدد نہیں لی جائے گی۔ ہجرت میں آپ نے عبداللہ بن اریقط کو لیا ساتھ میں، جبکہ وہ کافر تھے۔ یہ حالات پر بات ہے، امام کی ثوابدید پر منحصر ہے، تو حتی الامکان ان سے مدد نہیں لی جائے گی، اگر ضرورت ہو تو لی جائے گی۔ یہاں تعلیم کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فدیے کے طور پر مسلمان بچوں کو لکھنا پڑا، جن کا تعلق، جس چیز کا تعلق دین سے نہیں ہے، ان علوم میں غیر مسلم سے بھی تعلیم لی جا سکتی ہے، اس سے معلوم ہوا۔ بہرحال یہ سارے واقعات اور پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہوئے، مدینہ میں خوشخبری پہنچی، اللہ کے رسول کے صحابہ آپ سے ملنے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ پہلے منافقین نے اڑا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکست کھا گئے، عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ خبر دینے گئے تو حضرت زید جو ہے اللہ کے رسول کی اونٹنی پہ تھے، ایک منافق نے کہا دیکھو یہ محمد کی اونٹنی ہے، وہ یقیناً قتل کر دیے گئے ہیں، اسی لیے تو آ رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے جب گھیرا خبریں سنی تو سب حیرت زدہ رہ گئے، خوشی سے، شادمانی سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ مسلمان خوش ہوتا ہے تو دینگا مستی نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کو مبارکباد دینے کے لیے مدینہ سے باہر نکل گئے، آگے بڑھنے لگے۔ ادھر مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو پہلا آدمی جو پہنچتا ہے اس نے کہا تمہارے پیچھے کیا خبر ہے؟ کہا عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، ابو الحکم یعنی ابو جہل مارا گیا، صفوان مارا گیا، امیہ کو اور اس کے بیٹے کو تو قتل ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اپنے سرداروں کے ایسے نام سن کر ہم پگلا گئے کفار مکہ۔ اور اس وقت صفوان جو ہے حتیم کعبہ میں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ لگتا ہے اس پر کوئی اثر ہو گیا ہے، اس سے پوچھو کہ صفوان کا کیا معاملہ ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ؟ کہا وہ دیکھو حتیم میں دیوار پہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو یہیں موجود ہے۔ ارے سننا تھا کہ ان لوگوں میں کوہرام مچا، ابو لہب اور سفیان کا مکالمہ، پھر ابو لہب کا ابو سفیان کا یہ بیان کرنا کہ کچھ ایسے لوگ ہمارے مقابلے کے لیے آئے تھے جن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، گورے چٹے اور ایسے۔ ابو رافع جو اس وقت غلام تھے، حضرت عباس کے گھر میں نوکر تھے، وہاں بیٹھے کام کر رہے تھے، انہوں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ یقیناً وہ اللہ کے فرشتے رہے ہوں گے۔ یہ سن کر ابو لہب نے اس کو تماچا مارا، پلٹ کے انہوں نے حملہ کرنا چاہا لیکن انہوں نے پٹک کر سینے پہ سوار ہوا۔ ام الفضل حضرت عباس کی بیوی، حضرت ابن عباس کی والدہ، انہوں نے مداخلت کی، ابو لہب کو لکڑی سے مارا، خیمے کی لکڑی سے، وہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد ہی اس کو عدسہ کی بیماری ہوئی، بدن سڑ گیا، تبت یدا ابی لہب کی پیشین گوئی پوری ہوئی، سڑ کر مر گیا۔ ہاں، ایک قسم کا تعاون ہوا۔ بیٹوں نے بھی اس کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ رکھا تھا، لیکن بعد میں بدنامی کے ڈر سے کہ لوگ کہیں گے باپ کو یوں ہی چھوڑ دیا، لکڑیوں سے ڈھکیل کر ایک گڑھے میں ڈال دیا اور مٹی ڈال دی۔ یہ ساری چیزیں جو واقعات آپ دیکھیں گے، اللہ کے رسول کے مخالفین کا برا انجام ہونا، مسلمانوں کا فتح یاب ہونا، پھر جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو آپ کی ایک الگ شان بن گئی۔
غزوہ بدر سے پہلے کی کتنی ناگفتہ بے حالت تھی، ہم نے پس منظر میں پڑھا کہ اندر سے بھی ڈر، قبائل کا بھی خوف، یہودیوں سے بھی خطرہ اور مشرکین مکہ کا بھی ڈر. لیکن بدر کے بعد اب جب داخل ہو رہے ہیں تو مسلمان بہت سارے وہ لوگ جو اس وقت ارد گرد کے قبائل تھے وہ اسلام میں داخل ہونے لگے. عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے گروہ کے لوگ جو پہلے سے مخالف تھے، اب انہوں نے بھی ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہا اور کلمہ پڑھ لیا. یہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھنے اور طاقت حاصل ہونے کا نشان تھا. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. میں قرآن کی ایک آیت، غزوہ بدر کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو ہدایات دی جس سے ہم کو اور آپ کو فتح ملے گی، اس میں سے ہر جملہ تشریح طلب ہے، لیکن بغیر تشریح کے میں صرف آیت اور ترجمہ پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہاری کسی جماعت سے، گروہ سے مٹ بھیڑ ہو، سامنا ہو، مقابلہ ہو تو تم جم جاؤ. اب یہ سامنا یہاں بدر میں جنگ کے میدان کا سامنا ہے، لیکن میں اس کو یوں بھی کہوں کہ جیسے آج ہم مختلف شکلوں میں باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں. میڈیا ہمارے خلاف ہے، بہت ساری ایجنسیاں ہمارے خلاف ہیں، حکومتیں خلاف ہیں، سازشیں کر رہی ہیں. ان کی مخالفت کے باوجود ہمیں دین پر جمع رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. لیکن ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن حدیث، درس قرآن درس حدیث میں سناٹا. لیکن اگر کوئی آرکیسٹرا، کوئی ایسا دنیا داری کا پروگرام ہو رہا ہے تو وہاں ہمارے بچوں کے لیے بھرپور فرصت ہے، اور ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے. اب ساری گندی چیزیں ان کے ہاتھوں میں ہے، جاری ہے سارا کام. تو جب ہم نے ان کے لیے یہ انتظام کیا ہے تو ہم ان کو دین پر جمنا اور دین کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو جب تمہارا مقابلہ ہو، اور ہمارا مقابلہ ہر وقت ہے دشمنوں سے، شیاطین سے، فاثبتوا تو دین پر جم جاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیاب ہونے کے لیے اللہ کا خوب ذکر کرنا چاہیے. صبح شام سونے کے وقت کے کھانے پینے کی دعائیں، اذکار جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ مسنون اذکار کیجیے. یہ صوفیوں نے جو ایجاد کیا ہمارے یہاں فضائل اعمال کے نام پر جو بدعتی اذکار بتائے جاتے ہیں، وہ بدعت کر کے آدمی گناہ کرتا ہے، ثواب نہیں کماتا. منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، اچھی طرح جانیں، ہمارے یہاں لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں. اور کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کو بدلنے کی کوشش نہ کی. افطار کی دعا جو حدیث میں وہ نہیں چلتی، میڈ ان انڈیا پڑھی جا رہی ہے. تہجد کی دعا، ثنا میں اضافہ، فلاں میں اضافہ، فلاں میں تبدیلی، ہر جگہ جو اللہ کے رسول نے کہا 33 مرتبہ، تو ہمارے یہاں لاکھ مرتبہ، اور فلاں کا نصاب اور ڈھما کا نصاب بنا دیا. کس نے بنایا؟ بزرگوں نے، ان کا تجربہ ہے. یہ بدعت ہے. عبادت وہی کیجیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس سے بہتر اور اس سے بابرکت کوئی نہیں ہوگی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ کو اللہ کا ذکر اتنا پسند ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی کہا اللہ کا ذکر کرو. صحابہ کرام جنگ میں بدر میں لڑتے لڑتے احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے، اور اللہ اکبر بھی کہا کرتے تھے. تو اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کے. اب یہ ہر معاملے میں کامن ہو گیا، جنگ کی حالت میں بھی، عام حالات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. یہ اللہ کا ذکر، ثابت قدمی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ ہماری انفرادی بات ہو گئی. اب اجتماعی طور سے کہا وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑو نہیں، نزاع نہ کرو. لیکن ہمارا اور آپ نا بقول ایک عرب عالم کے کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اتفاق نہیں کریں گے. سب اس بات پر موافق ہیں کہ جھگڑا ضرور کریں گے. اب جو جھگڑا نہ کرے وہ مسلمان نہیں، اور خاص طور سے جو اختلاف نہ کرے وہ اہل حدیث نہیں. آج ایسا ہو گیا ہے معاملہ. اس معاملے میں قرآن و حدیث ماننے کے لیے تیار. جماعتی شعور ہی نہیں ہے ہمارے یہاں، عوام تو عوام، خواص میں بھی، کہ جماعت کا نقصان اور فائدہ کس میں ہے. ہم علماء کو سر عام برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس سے جماعت کو نقصان ہو رہا ہے، دعوت کے کام کو نقصان ہو رہا ہے. اس کا کوئی کسی کو احساس اور شعور ہی نہیں ہے. کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے. دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا شعور نہیں ہے. تو اپنا فائدہ ہو، جماعت غائب، اس کا کچھ بھی ہو، ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو جب جماعت کو آپ عزت نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت توڑ دے گا. اور جماعت کو جب عزت ملے گی تو آپ کے گھر کا انتہائی معمولی انسان بھی، آج ایک یورپ کا آدمی آتا ہے تو وہ کتنا بھی جاہل ہو، لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ قومیں اس سے مرعوب ہیں. اور مسلمانوں کا بڑا آدمی بھی جاتا ہے تو بتانا پڑتا ہے یہ دیکھو یہ فلاں فلاں ہے، تب تھوڑا لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے. کیوں؟ قوم کی عزت نہیں ہے، اجتماعی عزت کی ہم قدر نہیں ہے، اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں اب کہ اجتماعی قوت کیسے پیدا کی جائے، جبکہ قرآن حدیث نے اس میں ہم کو بہت کچھ تعلیم دی ہے. تو کہا کہ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو نہیں، فَتَفْشَلُوا، ورنہ کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اکھڑنے کے کئی معنی کیے گئے. تمہاری حکومت چلی جائے گی، تمہاری دھاک ختم ہو جائے گی، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. اور آج مسلمانوں کی ہوا ہر طرح سے اکھڑی ہوئی ہے. ہاں
وصبروا، اور صبر کرو. جو تکلیف، مصیبت، پریشانی حق کے راستے میں آتی ہے سچائی کو قبول کر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سچے ہوں اور آپ کی مخالفت نہ کی جائے. ہوگا یہ بولو کہ میں نیک ہوں تو لوگ ستا رہے ہیں اس لیے گھر بیٹھ جاؤں، نہیں، یہی تو امتحان ہے. صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ غزوہ بدر کے تناظر میں ایک ہدایت ہے. ایسے اور مقامات پر آپ سورہ انفال میں پڑھے کئی ہدایات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ہدایات پر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی عزت و سعادت سے نوازے اور آخرت میں بھی کامیابی سے نوازے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رحیم.